وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے بیان میں اخلاق مصطفیٰ کے حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اخلاق کی تعریف و حقیقت اور اخلاق کی اقسام اور اخلاق فاضلہ کی اہمیت بالتفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔ آج کے بیان میں دو باتوں کی جانب توجہ دلاؤں گا۔ نمبر ایک، نبوی اخلاق کیا ہے، ان کی فضیلت، مثالیں۔ دوسرے نمبر پر نبوی اخلاق کے انسانی معاشرہ پر اثرات، حاصل ہونے والے نتائج، ثمرات، برکات۔ یہ بات مسلم ہے، اخلاق فاضلہ انسانی معاشرہ کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس لیے کہ انسانی اخلاق کے جو اثرات ہوتے ہیں فقط انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے۔ انسانی اخلاق و عادات کے اثرات پورے معاشرے پر، سوسائٹی اور سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں، دیگر انسانوں پر بھی پڑتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، اس دنیا میں کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہتا، نہ رہنے میں دیگر سے الگ تھلگ ہو سکتا ہے، لا تعلق رہ سکتا ہے۔ یقیناً ہر انسان معاشرہ کا حصہ ہے اور وہ دیگر لوگوں سے میل جول کو برقرار رکھتا ہے، اکیلا رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اچھے اخلاق اچھے معاشرہ کو تشکیل دیتے ہیں، برے اخلاق سے، بری عادات سے برا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، اخلاق فاضلہ، اخلاق عالیہ، اخلاق حسنہ، یہ انسانیت کی مرکزی اور سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ سب سے بلند و بالا اخلاق اللہ نے طبقہ انبیاء کو عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے بھی سردار ہیں، انبیاء میں سب سے بلند و بالا ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے آپ کے اخلاق سب سے بہترین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شخصی طور پر ہی، ذاتی طور پر ہی اعلیٰ اخلاق کی حامل نہیں، جہاں آپ شخصی اور ذاتی طور پر اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، وہاں آپ نے اعلیٰ اخلاق تقسیم بھی کیے، انسانوں میں منتقل کیے، لوگوں تک پہنچائے، ان میں اتارے، راسخ کیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں
ایک بات فرمائی، یزکیہم، اللہ نے آپ کو دھرتی کائنات پر مبعوث فرمایا۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق سنواریں، ان کی عادات کو درست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بعثت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، کریمانہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشہ سے، ایک ایک پہلو سے، ایک ایک لمحہ سے اخلاق حسنہ چھلکتے نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی عالی اخلاق ہیں، شرافت والے افعال اور عادات ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کمال تک پہنچایا، نقطۂ عروج تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کسی بھی خلق، کسی بھی خوبی کے معاملہ میں آپ سامنے رکھ لیں، حضور کی ذات گرامی انتہا پر نظر آئے گی۔ انسانی اخلاق میں کسی اخلاق کو سامنے رکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھا جائے، جانا جائے، آپ کو دیکھا جائے تو آپ سب سے اوپر نظر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ذکر کیا، کریمانہ اخلاق کو مکمل کرنا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اور دنیا نے دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بگڑے ہوئے معاشرہ میں مبعوث ہوئے، اور جب دنیا سے گئے تو آپ نے اپنے اخلاق ان میں اس طرح منتقل کیے کہ وہ لوگ روئے زمین کا بہترین معاشرہ کہلائے، آئیڈیل معاشرہ۔ جماعت صحابہ کرام، نبی کے شاگرد، تربیت یافتہ، وہ ہر دور کے لیے مثالی معاشرہ اور انسانیت کا ایک خاص طبقہ ہے انبیاء کے بعد۔ تو اس لیے اچھے اخلاق نبی کے اخلاق ہیں، نبی کے صحابہ کے اخلاق ہیں جو نبی سے منتقل ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق کی بنیاد نبوت کے اخلاق پر رکھنی چاہیے، جو اخلاق فاضلہ ہیں، اخلاق عظیمہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اس قدر بتائی، کسی نے پوچھا اللہ کے سب سے زیادہ محبت والا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اپنے بھی سب سے زیادہ قریب اسی کو قرار دیا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ لوگوں میں سب سے اچھا اسے فرمایا احسنہم اخلاقا، جو لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ تو اخلاق اچھے ہونا بہت ضروری ہے، یہ ہماری مرکزی اور سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں شخصی طور پر، ذاتی طور پر اپنے اخلاق درست کرنے کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے نبوت کی عادات، نبوت کا مزاج، نبوت کے اخلاق سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میں چند ایک نبوی اخلاق آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم انہیں بنیاد بنا کر اپنی زندگی اور سیرت و کردار کو اس پر تعمیر کر سکیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نمبر پر جس خلق، جس عادت، جس صفت کو ضروری قرار دیا وہ سچائی ہے، جسے صدق کہتے ہیں، سچائی۔ یہ اخلاق عالیہ،
فاضلہ حسنہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکے، 4 دہائیاں حیات رسول کی گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس دلیل پر کھڑا تھا؟ اس کی سب سے پہلی دلیل آپ نے جو انسانیت کے سامنے پیش کی وہ آپ کی سچائی تھی، صداقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے پوچھا، کنبے اور قبیلے سے پوچھا، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو سب نے کہا ما وجدنا فیکا الا صدقا، ہم نے آپ میں سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہی بات سمجھائی کہ جو اپنے اور تمہارے معاملے میں سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے معاملے میں سچائی کا دامن کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے اخلاق حسنہ میں، وہ ہے سچائی۔ سچ کو شعار بنایا جائے، سچ بولا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنوں بیگانوں کی زبان پر صادق و امین کے لقب سے ذکر کیے جاتے تھے۔ سچائی جیسے اخلاق حسنہ میں پہلے نمبر پر ہے، اسی طرح جھوٹ اور کذب یہ اخلاق رذیلہ میں پہلے نمبر پر ہے، یہ بھی پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے اس نے درخواست کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پورا اطمینان حاصل ہو چکا ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط پوچھی، وہ کہنے لگا مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، میں ساری بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ کسی ایک برائی کو چھوڑنے کا آپ مجھے اب حکم دے دیں، میں چھوڑ دوں گا، جب وہ چھوٹ گئی تو پھر دوسری کا کہہ دیں، تیسری کا کہہ دیں۔ بیک وقت میں ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے ساری چھوڑ سکتا ہوں۔ برائیاں اس میں کیا تھی؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں، پھر کہا میں زنا بھی کرتا ہوں، پھر کہا میں چوری بھی کرتا ہوں، اور پھر کہا میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور جو عیوب تھے اس نے ذکر کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط کو قبول فرما لیا، شرط قبول ہو گئی، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ اب اللہ کے نبی اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے جو برائی چھوڑنی ہے وہ جھوٹ ہے، سب سے پہلے جس برائی کو تو نے چھوڑنا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو برائیوں میں اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر رکھا، جیسے سچائی کو اچھائیوں میں پہلے نمبر پہ رکھا۔ اچھائیوں میں سچائی کو پہلے نمبر پر رکھا، برائیوں میں جھوٹ کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اس نے عہد کر لیا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ظاہر بات ہے جب جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیا، جھوٹ چھوٹ گیا، تو اب وہ جو بھی کرتا سچ بتانا پڑتا، جو بھی کرتا سچ بتانا پڑتا۔ تو اللہ کے نبی کی حکمت اور بصیرت دیکھیے، جھوٹ چھڑوا کر ساری برائیاں اس سے چھڑوا دیں اور اس کی زندگی سے سارے عیوب نکل گئے۔ یہ ہے نبی کا انداز تربیت۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی شخص میں چند برائیاں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، تو ہم اصلاح کا یہ طرز اختیار نہیں کرتے، بس اس کی کسی ایک آدھ برائی کو لے کر اس کو مسجد سے بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ماحول سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جماعت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں،
اپنے رفقا اور احباب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت اور اصلاح کا انداز دیا وہ اس سے قطعی مختلف ہے۔ ہاں کسی موقع پر شاید اس کی ضرورت محسوس ہو، لیکن وہ آخر میں تو محسوس ہو سکتی ہے، ابتدا میں نہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اللہ کے نبی کے جو اخلاق ہیں، فاضلہ، عالیہ اور حسنہ اخلاق ہیں، ان میں سچائی پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف صحابہ میں منتقل کیا۔ اللہ نے آپ کی ذمہ داری یہ لگائی، یزکیہم، اور ایسا منتقل کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے عام اعلان کیا، جہاد کے لیے نکلو۔ غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کہتے ہیں، سب سے مشکل جنگ غزوہ تبوک 1 مہینے کی مسافت پر تھا، محاذ ایک جانب کا سفر 1 مہینہ تھا، اور ادھر ہرقل اور قیصر روم سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں تھی، ادھر سے بھی مشکلات آ سکتی تھیں، اس لیے اس میں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ منافقین تو بہانے کر کے وہیں پھسل گئے، کچھ کمزور مسلمان بھی رہ گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے، کعب بن مالک، یہ نبی کے شاعر بھی تھے، رجز پڑھتے تھے، یہ بھی نہ جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے محاذ جنگ سے، نہ جانے والوں سے نہ جانے کی وجہ پوچھی، منافقین نے ہیلے بہانے کیے اور بناوٹی عذر بتا کر اللہ کے نبی سے معافی کروا لی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا میں بھی کوئی نہ کوئی عذر ذکر کر دیتا ہوں، لیکن پھر اس خیال کو جھٹک دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے نبی نے ہماری تربیت یہ نہیں کی کہ ہم حقیقت پر مبنی عذر بیان نہ کریں۔ جو حقیقت تھی وہ بتا دی کہ اللہ کے رسول بس عذر کوئی نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر مشکل بھی آئی، شدید مشکل آئی، سچ بول کر مشکل میں پھنس گئے۔ ہم مشکل سے نکلنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے مشکل کو سامنے دیکھتے ہوئے سچ بولا، یہ تھی نبی کی تربیت۔ اللہ کے نبی نے اخلاق منتقل کی، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو اخلاق حسنہ میں، نبوی اخلاق میں سب سے پہلے نمبر پر سچائی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور برے اخلاق میں سب سے پہلے نمبر پر جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے جھوٹ چھوڑنے کا سب سے پہلے عہد لیا اس واقعہ میں جس کو میں نے تفسیر کبیر کے حوالہ سے ذکر کیا۔ نبوی اخلاق میں ایک چیز خوش طبعی ہے، انسان کے منہ پہ ہر وقت 12 نہیں بجے رہنے چاہیے، غصے میں نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت موڈ میں نہیں رہنا چاہیے، خوش کلامی بھی کرنی چاہیے، خوش طبعی بھی کرنی چاہیے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کی عادت شریفہ تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی کرتے تھے، اس کی حدیث کی کتابوں میں مثالیں ملتی ہیں۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بیت المال سے ایک اونٹ سواری کے لیے دے دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اونٹنی کا بچہ تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سفر کرنا ہے، اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جائے بچہ تو تب بھی اونٹنی کا ہے۔ تو یہ تھی خوش طبی، اس میں بھی خلاف حقیقت نبی کی زبان پر نہیں آتا تھا، اور آپ مزاح میں بھی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس سے کسی کی دل شکنی ہو، جس سے کسی کی حوصلہ شکنی ہو، جس سے کسی کی توہین ہو۔ اسی طرح شمائل ترمذی کے اسی باب میں ایک واقعہ اور مذکور ہے۔ ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون، آ کے درخواست کی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے جنت دے دے، جنت چلی جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس بوڑھیا نے بات سنی تو رونے لگی، پریشان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی، بڑھاپے کی حالت میں اللہ کسی کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ بھلے موت کے وقت بوڑھی بھی ہو، لیکن جب اللہ جنت عطا کریں گے اس وقت اسے جوان کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، خوش طبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی حقیقت کے خلاف کوئی بات کبھی زبان پر نہیں لائے، نہ کبھی کوئی ایسی بات کہی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، نہ کبھی کوئی ایسی بات کہی جس سے کسی کی توہین اور تذلیل کا پہلو سامنے آئے۔ ہمارے یہاں ہنسنے ہنسانے کے لیے کسی کی ذات پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کی تربیت، نبی کی عادات اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ نبوی اخلاق میں، اخلاق فاضلہ میں ایک چیز حیا ہے، شرم و حیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کا مجسمہ تھے، شرم و حیا کا پیکر تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں عرب کی کنواری پردہ نشین لڑکی سے زیادہ حیا تھا۔ کنواری پردہ نشین لڑکی کی آنکھوں میں بھی اتنا حیا نہیں ہوتا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے، اللہ کے نبی کی عادت ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، شرم و حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بلا وجہ راستوں میں بیٹھیں، بازاروں میں گھومیں، ادھر ادھر جھانکیں تانکیں۔ اس کی اجازت انسانی اخلاق و شرافت اور نبی کی تربیت نہیں دیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا تو گزارا ہی نہیں راستوں پہ بیٹھنے کے بغیر، کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں یہ وسعتیں نہیں تھیں، ڈرائنگ روم نہیں تھے، بیٹھکیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے ہال اور نشست گاہیں نہیں تھیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ افراد نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا، بات چیت کرنا ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو اگر مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ ہی جائے تو فآتوا الطریق حقہ، راستے کو پھر اس کا حق دیا کرو، راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے راستے کے حقوق بتائے۔ سب سے پہلا حق یہ بتایا غض البصر، نظریں نیچی رکھا کرو، نظریں پست رکھ کے بیٹھا کرو، آنے جانے والیوں کو جھانکا نہ کرو، غض البصر۔
اس لیے راستے پر نہیں بیٹھنا کہ آنے جانے پہ نظر ہو، غض البصر، نظریں پست رکھو، یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ پھر فرمایا کف الاذی، تکلیف کا سبب نہ بنو، تکلیف نہ دو گزرنے والوں کو، اپنی کسی بات کے ذریعے، اپنے کسی عمل کے ذریعے، یعنی قول و فعل کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دو، کف الاذی۔ اور تیسرا حق آپ نے راستے کا یہ بتایا رد السلام، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، کیونکہ تم تو بیٹھے ہو، اب گزرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، تو فرمایا رد السلام، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ اور ایک حق آپ نے یہ بتایا الامر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرو، اچھائی کی تلقین کرو، نیکی کی دعوت دو۔ اور ایک یہ بتایا والنہی عن المنکر، بے حیائی سے روکو، برائی سے منع کرو، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ آپ اس پوری حدیث پہ نظر کریں، اس میں آپ نے جو حقوق بتائے، ایک ایک حق کو غور سے پڑھیں اور سنیں، اور پھر دیکھیں اس میں شرم و حیا کی کتنی بڑی دعوت دی گئی ہے، شرم و حیا کی کتنی بڑی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کا پیکر تھے، اور جو نبی کی تربیت میں رہے وہ بھی شرم و حیا کے اس عروج پہ پہنچے۔ کسی جنگ میں کفار نے صحابہ کرام کے راہ میں نیم عریاں لڑکیاں کھڑی کر دی، نظریہ یہ تھا کہ یہ انہیں اپنی جانب مائل کریں گی، دعوت دیں گی، اگر کوئی ایک صحابی بھی مائل ہو گیا تو اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جائے گی، فتح ان کی قسمت سے نکل جائے گی۔ لیکن نبی کی تربیت ایسا شرم و حیا کا پیکر بنا دیا صحابہ کو، لڑکیاں حسن و جمال کی شاہکار آوازیں دے رہی ہیں، مائل کر رہی ہیں، کیا مجال کسی ایک جوان کی نظر بھی کسی لڑکی پہ پڑی ہو؟ پورا قافلہ گزر گیا، کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں، ایسا بے وقت کر دیا کہ جن کے دیدار کے لیے بڑے بڑے مالدار مارے مارے پھرتے تھے، نبی کے صحابہ کے شرم و حیا نے سب کو مسترد کر دیا۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کو صحابہ کرام گرفتاری کے بعد، نبی کی جانب سے آزاد کر دینے کے بعد ان کے بھائی کے پاس چھوڑنے گئے تھے، نوجوان صاحب۔ جب بہن اپنے بھائی سے جا کے ملی تو بھائی کے دل میں پہلی بات یہ آئی جو وہ اپنی زبان پر لائے کہ نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے میری بہن آئی ہے، نہ جانے انہوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ بھائی نے یہ بات پوچھنا چاہی تو بہن نے کہا نہیں، اتنا حیا میں نے بہن کے بارے میں بھائی کی آنکھ میں بھی نہیں دیکھا جتنا ایک اجنبی خاتون کے بارے میں محمد کے صحابہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ شرم و حیا نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کا اخلاق ہے۔ تو بہرحال نبوی اخلاق امانت ہے، دیانت ہے، تواضع ہے، تحمل ہے، عفو اور درگزر ہے، ان کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا سب سے محبوب بھی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، نبی کے سب سے زیادہ قریب بھی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور لوگوں میں سب سے اچھا جسے احسن کہا وہ بھی وہ ہے احسنہم اخلاقاً، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ روئے زمین پہ اس کی مثال نہیں ملتی حضور کیسے رہتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک نبی کی خدمت میں رہا، حضور نے کبھی اف نہیں کہا۔ اگر کوئی کام غلط ہو گیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں کیا، ڈانٹا نہیں، پیار، محبت، خیر خواہی، ایسے تربیت کی
دنیا میں کون ایسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا امتیاز ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ عادات اور آگے ان کی دعوت یہ آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کے یہ چند اخلاق تھے جو میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ اب اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا، ان اخلاق کے انسانی معاشرہ پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ دنیا اس وقت بھی حیران رہ گئی تھی، آج بھی حیران ہے، آج بھی حیران ہے۔ اخلاق نبوی کا اثر کیا ہوا؟ اخلاق نبوی کا اثر کیا ہوا؟ حضور جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے تو والدہ داغ مفارقت دے گئیں، دادا عبد المطلب سر پہ ہاتھ رکھنے لگے تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد اٹھ گیا، ابو طالب بھی چلتے بنے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو اختیار کر چکے تھے، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ابتدا میں امیر گھرانوں سے نہیں تھے، غریب گھرانوں سے تھے۔ سرداران قریش یہی تو کہا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، آپ ہمیں الگ ٹائم دیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا، صحابہ کرام کی دلجوئی کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں کہ دوسری طرف سرداری ہے، دوسری طرف سیاسی لیڈرشپ ہے، دوسری طرف مال و دولت ہے، دوسری طرف افراد کی کثرت ہے، اس کے باوجود اپنا مشن پھیلانے میں اتنے کامیاب ہوئے کہ دنیا میں آج تک اتنا کامیاب کوئی نہیں۔ تھوڑے سے عرصہ 40 سال آپ کی حیات طیبہ ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، اپنا مشن پیش کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مشن پیش کیا۔ صرف 23 سال کا عرصہ گزرا، اعلان نبوت اور وفات رسول کے درمیان 23 سال کا عرصہ ہے، بڑا محدود عرصہ ہے، کم مدت ہے۔ اس محدود اور کم مدت میں اعلان سے لے کر نتائج وصول کرنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100% کامیاب ہوئے، 100%۔ اور دنیا سے کسی لیڈر نے جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا کام پورا کر کے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ آپ نے جس مشن کا اعلان کیا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ 23 سال کے محدود عرصہ میں آپ سوال کریں گے کس شے کی بنیاد پر، کس طاقت اور پاور کی بنیاد پر اس محدود سے عرصہ میں حضور نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی؟ اور آپ کو دنیا کی کامیاب ترین شخصیت ہم ہی نہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ حوالہ ذکر کیا، مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100، عیسائی تھا، 100 بڑی شخصیات کے تذکرہ کو جمع کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت کو لایا، سب سے پہلا نمبر جسے دیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس نے اس کتاب کے دیباچہ میں، مقدمہ میں اس کا سبب بھی بتایا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ نے پہلا نمبر حضور کو کیوں دیا، اس لیے دیا کہ میں نے اولیت کی جو شرط مقرر کی، میرٹ جو بھی میں نے مقرر کیا، حضور کی ذات گرامی اس پر 100% پوری اتری، میرے طے شدہ میرٹ پر، میری طے شدہ شرط پر۔ تو آپ اتنی کامیاب ترین ہستی ہیں کہ ہم مسلمان ہی آپ کو کامیاب نہیں کہتے،
غیر مسلم بھی آپ کو کامیاب مانتے، سب سے کامیاب مانتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے عرصہ میں اتنا بڑا مشن، اعلان سے لے کر نتائج وصول کرنے تک آپ پورا کر کے گئے۔ سوال یہ ہے اس کے پیچھے طاقت کیا تھی، اس کے پیچھے پاور کیا تھی؟ غیر مسلموں نے حضور کو کامیاب تو قرار دیا، سب سے زیادہ کامیاب قرار دیا، مگر سبب بتانے میں خیانت کر گئے، سبب بتانے میں خیانت کر گئے۔ سبب انہوں نے یہ بتایا جی کامیاب اتنی جلدی اس لیے ہو گئے کہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں میں تلوار تھی، آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ تلوار کے بل بوتے پر آپ نے تھوڑے عرصے میں بڑی کامیابی حاصل کر لی، تلوار کے بل بوتے پر اسلام کو دنیا میں پھیلا دیا، جبکہ یہ غیر مسلموں کی خیانت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ کس چیز سے اسلام پھیلا؟ نبی کے کردار اور اخلاق کی صداقت سے اسلام پھیلا۔ اگر آپ تلوار کی بات کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں جس تلوار سے نبی نے دین پھیلایا وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، اخلاق کی تھی۔ آپ نے اپنے اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلایا۔ یہ مغرب کا، کفر کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حضور نے تلوار کے بل بوتے پر اسلام پھیلایا۔ مجھے بتائیے، مکی دور 13 سالوں پر مشتمل ہے، مکی دور 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس میں تلوار نبی اور اصحاب نبی کے ہاتھ میں تھی یا مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت عمر جب کافروں کے گروہ سے نکل کر نبی کی طرف آ رہے تھے تو تلوار ہاتھ میں تھی کہ نہیں تھی؟ اور جس کی طرف چلے تھے تو نہتے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس تو تلوار تھی ہی نہیں۔ ان کے پاس قرآن کی صداقت کی تلوار تھی، اخلاق کی بلندی کی تلوار تھی اور دعوت کی حقانیت کی تلوار تھی۔ اس تلوار کا وار پھر حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے، ڈھیر ہو گئے۔ تلوار اس وقت مشرکین مکہ کے پاس تھی، حضور کے پاس نہیں تھی، حتیٰ کہ اللہ کی جانب سے اپنے دفاع میں بھی نبی اور اصحاب نبی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ صبر کی تلقین، صبر کی تلقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اوجڑی پھینک دی گئی، تلوار نہیں اٹھائی، صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا، تلوار نہیں اٹھائی، صبر کیا۔ بیک وقت نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، تلوار نہیں اٹھائی، صبر کیا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے رہے حضور اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، صبر کی تلقین کی۔ خباب کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، صبر کی تلقین کی۔ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے، نادیہ کو دھکے دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئیں، لبینہ کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا۔ سب کچھ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے لیکن صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تلوار دوسروں کے ہاتھ میں تھی، صبر محمد مصطفیٰ کے پاس تھا، لیکن جیت صبر کی ہوئی، اسلام بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور رہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہ پہنچایا جائے، لین دین نہ کیا جائے، رشتہ داری نہ کی جائے، بیٹھنا اٹھنا ترک کر دیا جائے۔ اس دوران بھی جب حضور بنو ہاشم کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں معصور تھے، اس وقت بھی حضرت ابو ذر آئے اور وہاں جا کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے، مسلمان ہو گئے۔ کون سی تلوار لے کر آئی تھی حضرت ابو ذر غفاری کو؟ کون سی تلوار لے کر آئی تھی؟
یمن کے طفیل بن عامر دوسی کو، جو خود آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر یہ تھا کہ وہ جتنا روکتے تھے اسلام اتنا ہی بڑھتا تھا، وہ جتنی پابندی لگاتے تھے اسلام اتنا ہی پھیلتا تھا، وہ جتنا محدود کرتے تھے، مقید کرتے تھے، اسلام کے پھیلاؤ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا تھا۔ تو یہ نبوی اخلاق کا اثر تھا کہ اپنے بیگانے بھی اپنے بن گئے۔ یہ نبوی اخلاق کا اثر تھا کہ کسی نے اپنے وطن کو چھوڑ کر بے وطنی کو ترجیح دی اور نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اپنے والدین کو چھوڑ کے نبی کی محبت کو ترجیح دی اور نبی کی محبت کا اسیر ہو کے نبی کے قدموں میں رہ گیا۔ یہ اخلاق نبوت کا اثر تھا۔ آج بھی اگر ان اخلاق کو اپنایا جائے تو آج پھر مسلم معاشرہ جیت سکتا ہے، آج پھر مسلم معاشرہ اپنی ہار کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں انہیں اپنائیں۔ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی ہے، ضرور اٹھائی ہے، مگر اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں۔ اگر اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھاتے تو کافروں کے حقوق بیان کرتے، اگر اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھاتے تو جزیہ کے عوض کفار کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ بھی کسی سے نہیں لیا۔ نبی پر ظلم ہوا، نبی نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب کسی نے ظلم کیا تو آپ نے شرعی حد جاری کی، اسلام کا نظام حدود و قصاص، اسلام کے نظام حدود و قصاص کو نافذ کیا۔ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تلوار اٹھائی، اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح اعلان کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین ای فی دخول الدین، کہ دین میں داخل کرنے کے معاملہ میں کسی کے ساتھ کوئی جبر نہ کیا جائے۔ جب دین میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس پر دین کے قوانین جاری ہوں گے۔ آپ اللہ کے حق کے لیے تلوار اٹھا کے نکلے ہیں، اللہ کے حق کے لیے لڑے ہیں، نظام انصاف قائم کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں۔ اور میدان میں آ کر بھی صحابہ کو میدان میں بھیجتے وقت بھی پہلی نصیحت یہ کرتے تھے کہ لڑنے سے پہلے پھر اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام قبول کر لیں تو پھر لڑائی ختم۔ اور ایسا ہوا، بہت سارے قبائل صحابہ کو دیکھ کر، مجاہدین کو دیکھ کر ان کی دعوت کے بعد مسلمان ہو گئے، لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ تو یہ نبی کے اخلاق کا اثر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا گیا، آپ کی شہرت میں اضافہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ گرد جمع ہوتے گئے، بیگانے اپنے بنتے گئے۔ آج بھی اگر نبوت کے اخلاق ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہر دل عزیز قرار پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔